السلام علیکم، ہائی ویورز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج پھر حاضری ہے جناب ویلاگ چینل پہ۔ آج کی ویڈیو ہے نیکی کیا ہے، نیکی کے اندر شیطان کیسے آیا، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیسے ہدایت ہوئی۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ ایک دوست ہوتا ہے، وہ کہیں سفر پر جا رہا ہوتا ہے تو آگے سے اس کو ایک حسین و جمیل لڑکی ملتی ہے رستے میں۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے بھائی مجھے تھوڑی سی لفٹ چاہیے۔ تو وہ لڑکا جیسے اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے، پھر وہ رک جاتا ہے۔ اس لڑکی کو کہتا ہے ٹھیک ہے، میں نے فلاں جگہ تک جانا ہے، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ تو وہ لڑکی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، اور وہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ اپنے سفر کے لیے چلتا ہے جس جگہ تک اس لڑکے نے جانا تھا۔ جب وہ لڑکا اس جگہ پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ میں نے اسی جگہ تک آنا تھا لیکن آگے نہیں جانا، ٹھیک ہے تو آپ اتر آئیں۔ تو وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ بہت مطلب ہے کہ ٹھیک اس کی نظر نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنا نمبر دیں تو میں نے کال کرنی ہے۔ وہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کا نمبر جب لیتی ہے تو وہ اپنا نمبر جو ہوتا ہے وہ لڑکے کو دے دیتی ہے، اور لڑکا جو ہوتا ہے وہ لڑکی کا نمبر لے لیتا ہے۔ جس جگہ سے اس نے اس کو بٹھایا اور جس جگہ تک اس نے ڈراپ کیا وہ اس کی نیکی تھی۔ اس لڑکی نے اس کا نمبر لیا تو اس کی نیکی تھی۔ تو وہ جب اس نے لڑکی نے اپنی طرف سے اس کو اپنی طرف بلیک میل کیا، اپنی طرف مائل کیا، تو لڑکے کی ادھر نیکی ختم ہو گئی۔ اب اس میں وہ شیطانی کام آ جاتا ہے۔ ان کی دوستی موبائل پہ چلتی رہی، گپ شپ ہوتی رہی۔ اب اس کی جدھر سے لے کر جدھر تک اس نے جانا تھا اس کی نیکی تھی، اب نیکی میں وہ شیطان داخل ہوا، ان کی جو دوستی نیکی تھی وہ دوستی میں بدل گئی۔ اب وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے، کال کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے۔ لڑکے کی لڑکی کو ڈیمانڈیں ہوتی تھی، لڑکی کی لڑکے کو ڈیمانڈیں ہوتی تھی۔ خیر وقتاً فوقتاً چلتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لڑکی اس کو کال کرتی ہے کہ مجھے شاپنگ کے لیے لے جاؤ۔ تو وہ لڑکا جو ہوتا ہے نا گھر سے دور ہوتا ہے، وہ کسی کی موٹر سائیکل لیتا ہے، پیسے نہیں ہوتے وہ کسی سے لیتا ہے۔ مطلب ہے کہ وہ ایک اسی عشق میں پھنسا ہوا تھا، اس کو پتا تھا کہ یار میں نے ادھر جانا ہے۔ تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے چیزیں ارینجمنٹ کی اپنے پاس، موٹر سائیکل کسی سے لی، پیسے کسی سے لیے۔ خیر وہ جب اس جگہ پہ جاتا ہے نا لڑکی کے گھر والی سائڈ پہ، تو لڑکی آتی ہے، وہ اپنے نکاح میں مطلب یہ پتہ کسی کو نہ چلے۔ خیر ان کی پہلے بھی گپ شپ تھی، آنا جانا لگا ہوا ہوگا، جیسے بھی تھا بہرحال ان کا سفر اچھا تھا۔ لڑکی اس کو کہتی ہے کہ میں نے شاپنگ کرنی ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے تو آپ مجھے لے جاؤ۔ خیر لڑکے نے پیسے ارینجمنٹ کیے، بائک کی ارینجمنٹ کی، اس کے گھر تک پہنچا، اس کو بٹھایا۔ جیسے وہ اس جگہ سے جاتا ہے نا، اس شاپ پہ جاتے ہیں دونوں، تو وہ کہتی ہے میں نے کچھ کپڑے لینے ہیں اور کچھ جوتے لینے ہیں۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے جوتے پسند کر کے دو۔ اب وہ عشق چل رہا ہے، شیطان ان کے اندر برتا ہوا ہے، بس بسا ہوا ہے، وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہیں۔ نیکی میں ابھی شیطان آیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں خوف خدا کیسے آتا ہے اس کو۔ خیر جب اس نے وہ مطلب ہے کہ اس شاپ کا نام لیا، بہت مہنگے ترین مطلب ہے کہ شاپ میں جب وہ اندر گئے ہیں تو اب بائک بھی اس کی اپنی نہیں ہے، پیسے بھی اس کے اپنے نہیں ہیں۔ تو لڑکی اس کو ڈیمانڈ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، لڑکی جو ہوتی ہے وہ اپنے جوتے شوتے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ واللہ با خدا وہ ذات غفور الرحیم ہے، اللہ دلوں کے بید جانتا ہے، انسان کیا کر رہا ہے، انسان کی سوچ کو، انسان کے کام کو، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ
مجھے ایک جھٹکا لگا. جب مجھے جھٹکا لگا تو میرے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے جسم میں جان چلی گئی ہے. وہ لڑکی شاپنگ کر رہی ہے، جوتے شوتے دیکھ رہی ہے، تو کہتا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایسے لگ رہا ہے کہ میرا جسم کانپ رہا ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بھی میں نہیں جا سکتا، جیسے کسی چیز نے مجھے جکڑ لیا. کہتا ہے میں جدھر تھا انہی قدموں پہ واپس لوٹا. لڑکی کو ادھر چھوڑا، اسی شاپنگ ہال کے اندر جدھر بھی وہ تھی. تو اس نے اپنا موبائل آن رکھا. کہتا ہے کہ جب میں واپس آیا اپنے گھر کی طرف تو نماز عصر کا وقت تھا. موٹر سائیکل کھڑی کی، وضو کیا، نماز شروع کی، نماز پڑھی. وہی چیز میرے اندر تھی. کہہ رہا ہے مطلب ہے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہیں، دل میں خوف خدا آ رہا ہے، اور جیسے وہ میں ڈر گیا ہوں ایسے مجھے لگ رہا ہے. بول تک نہیں سکتا تھا. کہتا ہے کہ بس مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے. اس کے اندر اللہ پاک کی طرف سے اس کو اتنا خوف آیا کہ اس نے وہ جگہ چھوڑ دی، بھاگا، اللہ کی طرف بھاگا، اللہ پاک کی ذات کو سجدہ ریز ہوا، نماز پڑھی، اللہ کو یاد کیا. کہتا ہے کہ توبہ استغفار کی، اللہ سے ڈرا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اللہ پاک کے آگے گڑ گڑا کے رویا، بہت رویا. کہ یا اللہ وہ میری نیکی کدھر ہے؟ میں نے تو نیکی کی، میں ایسا تھا ہی نہیں. تو دیکھیں اب وہ نیکی میں جا رہا تھا. کیسے جا رہا تھا؟ نیکی اس کی شیطانی روح میں آ گئی، وہ شیطان کی چال میں پھنس گیا بیچارہ. اب دیکھو کیسے پیسے اس نے اکٹھے کیے ہوں گے، اس کے ماں باپ کیسے ہوں گے، بہن بھائی کیسے ہوں گے، ان کے گھر کے اخراجات کیسے ہوں گے، مطلب ہے کیسے وہ نظام چلا رہے ہوں گے. وہ جب اللہ کی طرف لوٹا ہے تو دیکھیں انسان جتنا بھی گناہ کرے، انسان جتنا بھی نقصان کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کر دیتی ہے. وہ آیا، وہ رویا اللہ پاک کے آگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی. تو اس نے اپنا جو موبائل تھا نا وہ سائلنٹ پہ لگایا ہوا تھا. جیسے نماز پڑھ کے اللہ پاک سے معافی مانگ کے آتا ہے نا اپنے گناہوں سے، کہتا ہے کہ بس میرے آنسو رک ہی نہیں رہتے. اللہ سے میں نے معافی مانگی، میں نے کہا یا میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں تھا ایسا نہیں، مجھے ایسا بنایا گیا بس، لیکن میں اپنے گناہوں کی سزا اور اپنے آپ کی معافی مانگتا ہوں اللہ سے. خیر وہ جیسے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے اس لڑکی کی کالیں آ رہی ہوتی ہیں. کہتا ہے میرا موبائل کبھی بھی بند نہیں ہوا، میں نے اپنا موبائل بند کر دیا. تو کالیں کرتی رہی، اس نے دیکھی کالیں آتی رہیں، موبائل اس کا آف تھا. تو خیر دیکھیں اللہ جس سے ہدایت دیتا ہے. اب وہ جا کدھر رہا ہے؟ اس کی جو نیکی تھی کدھر سے کدھر تک پہنچی. نیکی کے اندر شیطان آیا، اور شیطان کو دیکھ ابھی شیطان کی چال چل ہی رہی تھی. اس کے اندر خوف خدا آیا، تم کہاں اور میں کہاں، بے بسی نے ہم کو اجاڑ دیا. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے اور اللہ پاک معاف کرنے والا ہوتا ہے. آج کا جو میسیج تھا میرا وہ ان بھائیوں کے لیے، اگر انسان کی نگاہیں اور نظریں پاک ہیں نا تو انسان کبھی بھی مار نہیں کھاتا. اللہ سے معافی مانگنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی ایک ہوتی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں چاہیے کہ اگر ماں ہے تو ماں کی قدر کریں، بہن ہے تو بہن کی قدر کریں، بیٹی ہے تو بیٹی کی قدر کریں.
بیوی ہے تو بیوی کی بھی قدر کرنی چاہیے. اسلام سے پہلے عورت کا جو مقام تھا وہ ایسا نہیں تھا جو آج اللہ پاک کی طرف سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو پیغام ہمیں دیا گیا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک سے ہم بھی معافی مانگتے ہیں. میرے اللہ جو زندگی گزر گئی، جو گناہ کیے، میرے مالک تو ہمیں معاف کر. ہم معافی مانگتے ہیں اور معافی مانگتے رہیں گے. میرے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. ہماری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں میرے بھائیوں. تو ہمیں اپنی نگاہیں اور ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہوگی. امید کرتے ہیں یار آج کا جو میسج ہے یہ نوجوان نسل کے لیے کہ کسی لڑکی کے پیچھے اپنے ماں باپ کی عزت خراب نہ کرو، کیونکہ ماں باپ وہ قیمتی سرمایہ ہوتا ہے جو پوری زندگی بھی ہمیں مرتے دم تک ہمیں سنبھال کے رکھتے ہیں. اور وہ لو میرج جو چند ہی منٹوں میں ہماری زندگی کو ختم کر دیتا ہے، اور وہی لو میرج ہماری ماں باپ کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے. آیا کہ لڑکی کی زندگی تو ختم ہونی ہی ہونی ہے، معاشرے میں بھی ماں باپ کی بھی عزت ختم ہو جاتی ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رہی زندگی تو آئیں گے نئی ویڈیو لے کے، تب تک اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.